اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ باغ والوں کا واقعہ یا تمثیل پروردگار عالم نے بیان کی اور کس طرح سے ان کا باغ اجڑا ویران ہوا، کیا ان کی خطا تھی، وہ تمام باتیں پروردگار عالم نے بیان کر دیں، اور اس کے بعد ان کا آپس میں ملامت کرنا وہ بھی ڈسکس ہو گیا۔ آیت نمبر 32 میں جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ٹھانی، تو پروردگار عالم سے انہوں نے دعا بھی مانگی کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یعنی جو باغ ہمارا اجڑ گیا، حرکتیں ہماری ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر نازل ہوا، مگر اب ہم خدا سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا، اور اس کی وجہ بھی آگے بیان کر دی گئی کہ انا الی ربنا راغبون، کہ ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یعنی ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی اچھا ایک کنکلوژن ہے، نتیجہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی تنبیہات کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے اور مختتم جو ایک کنکلوسیو عذاب ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ مگر اب پروردگار عالم نے کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کذالک العذاب، عذاب تو اسی طرح سے آتا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور پھر جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ بات یہ لوگ جان لیتے، یعنی اگر وہ جان لے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے اس کیس کے اندر جو لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور جان لیا، تو یہ ایک تنبیہ ان کے لیے قرار پائی، ایک تعزیانہ ابتلا کا، کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے گویا اپنی اصلاح کر لی۔ تو ایسے ہی اگر لوگ اصلاح کر لیں تو کیا کہنا، ورنہ پھر جو انجام ہوتا ہے وہ ابھی آگے تھوڑی دیر کے بعد آئے گا استدراج کے عنوان سے، کہ وہ بھی ایک پروردگار عالم کا ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ پھر بہت سخت ہوتا ہے، اس پر ابھی تھوڑی دیر کے بعد بات آئے گی۔ اب آگے پروردگار عالم نے صاحبان تقوی کا ذکر کیا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے، کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، سیلف ڈسپلن ایک پیدا کیا، تزکیہ نفس کی منزل سے اپنے آپ کو گزارا، نفس کو بے لگام نہیں ہونے دیا، یہ صاحبان تقوی ہیں۔ عند ربہم جنات النعیم، اپنے پروردگار کے یہاں نعمت کے گھنے باغ ان کے لیے ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اب پروردگار فرماتا ہے کہ کیا ہم ان کو جو اطاعت گزار ہیں، جو مسلمین ہیں، جنہوں نے ہماری مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، کیا ہم کو ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے کالمجرمین، کہ جس طرح سے کرمنلز کو، مجرمین کو، گنہگاروں کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی یہ انسانی عقل کا فیصلہ ہے، عقل انسانی وہ خود اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ عام دنیا کے نظام کے اندر بھی کوئی حکومت ایسا نہیں کرتی، یعنی ہر جگہ یہی بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، جو باقاعدہ ڈسپلن کو فالو کرے گا، جو قانون کو، ریگولیرٹیز کو فالو کرے گا، لاء کا پابند ہوگا، تو اس کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس طریقے سے کرمنلز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ان کو ظاہر ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اکوموڈیٹ کیا جائے گا، ٹیکس پیئرز کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں کیا پروردگار عالم یہ ظلم کرے گا کہ دنیا کے اندر تو وہ بیچارے اپنے آپ کو تزکیہ نفس کی منزل سے گزارتے رہے، پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے رہے، اور جب میدان قیامت آئے تو جو مجرمین ہیں ان کو جنت میں ڈال دیا جائے، اور معاذ اللہ ان مسلمانوں کو جو سر تسلیم خم کیے بیٹھے تھے ان کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ کافر میں سے بعض کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں جو مزے کر رہے ہیں تو آخرت میں بھی ہم مزے ہی میں رہیں گے، اور یہ مسلمان اور پیغمبر کے گروہ میں لوگ یہاں سختیوں اور مصیبتوں میں ہیں تو دیکھنا یہ وہاں بھی تکلیف ہی اٹھائیں گے۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ تمہارا بالکل خلاف عقل ہے، وہ عالم تو جزا و سزا کا ہوگا، اس میں یہ ممکن ہی نہیں کہ اطاعت گزار اور نافرمان یکساں ہوں، چاہے جائے کہ نافرمانوں کا انجام بہتر ہو اور فرما بردار برے حال میں رہیں۔ یہ ایک پورا پیراگراف تھا علامہ سید علی نقی صاحب کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مگر یہ آپ غور فرمائیے کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب انسان عقل کے مستقل فیصلوں کو قبول کرے، جس کی طرف یہ تائیدی آیتیں بھی ہیں،
اور دوسری بات یہ کہ پروردگار کو عدل کی صفت سے متصف مانا جائے، یعنی پروردگار گویا اس بات پر حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، یعنی کیا مطلب تمہارے خیال میں خدا عدل کی صفت سے عاری ہے؟ کیا خدا ظالم ہے؟ قطعاً وہ ظالم نہیں ہے، وہ یقیناً عادل ہے، لہٰذا اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا فیصلہ نہ کرے اور جو مسلمین ہیں ان کا اسٹیٹس ہائی ہو، مجرمین کو جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو عقل ہے اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اب دوسری چیز کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس کے اندر تم یہ بات پڑھتے ہو، یعنی خدا کی طرف سے کوئی نازل کردہ کتاب تمہارے پاس آئی ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ انجیل ہے، توریت ہے، جن کا انتساب خدا کی طرف ہے، تو کیا تمہارے پاس بھی ایسی کوئی کتاب ہے؟ وہ جو امیین جو افراد تھے ان کے پاس کہاں کوئی کتاب تھی کہ جس کی طرح وہ یہ نسبت دے پاتے؟ یہ تو ان کی اٹکل تھی، یہ تو ان کے اپنے ذہن کے تراشے ہوئے تخیلات تھے کہ جن کو وہ لفظوں کے ذریعے سے بیان کرتے تھے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہاں پر وہ مل جائے گا جو تم پسند کرتے ہو، یعنی کسی کتاب میں تم نے یہ پڑھا ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغا الی یوم القیامہ، یا تم نے کوئی ہم سے قسم لی ہوئی ہے کہ جس کے ہم پابند ہیں کہ قیامت کے دن تک ہم اس کی پابندی کریں گے؟ کوئی تم نے ہم سے ایسا عہد و پیمان کیا ہوا ہے؟ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس سے وعدہ کر لیا تھا ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہ ہوگا کہ جس کا تم فیصلہ کر رہے ہو۔ سلہم، اے حبیب ان سے سوال کیجئے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یعنی یہ بات تم نے کہہ دی ہے، معاملہ غیب سے متعلق ہے، عقل کے فیصلے کے خلاف ہے، نہ کوئی کتاب اس حوالے سے موجود ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ہمارا عہد و پیمان موجود ہے، تو پھر کون ہے ان باتوں کا ذمہ دار؟ ام لہم شرکا، یا کیا ان کے لیے کوئی شرکا ہے، یعنی کوئی انہوں نے ایسے شریک پا لیے ہیں ہمارے کہ جنہوں نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور ہمارے لیے اس کی پابندی لازمی ہو جائے گی، تو وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ فلیاتوا بشرکائہم، تو ان کو چاہیے کہ وہ شرکا پیش کریں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، قطعاً یہ اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ اب قیامت کے میدان کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے عربی کے ایک محاورے کو استعمال کیا گیا، یوم یکشف عن ساق، وہ دن کہ جب پنڈلی کھول دی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کو سجدے کی دعوت دی جائے گی کہ سجدہ کرو، مگر وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی، خوف زدہ ہوں گی، ترحقہم ذلہ، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت کی مار پڑی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور ان کو سجدے کی دعوت دی جاتی تھی جب یہ سلامت تھے۔ یعنی آج قیامت کے میدان میں یہ جو سجدے سے سجدہ نہیں کر پا رہے، تو یہ کس وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں؟ اگر آج ان سے کہا جائے کہ سجدہ کرو تو ظاہر ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے میدان قیامت میں، مگر یہ سجدے کی توفیق سے محروم رہیں گے، یعنی ان کی جو پشت ہے وہ انتہائی سخت ہو جائے گی کہ یہ نمائشی سجدہ بھی کرنا چاہے تو ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب دنیا کے اندر جب یہ لوگ سلامت تھے تو انہیں سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، اذان کے ذریعے سے بلایا جاتا تھا کہ نماز کی طرف آؤ، انہیں باقاعدہ پیغام دیا جاتا تھا کہ نماز پڑھو، سجدہ کرو خدا کی بارگاہ میں، لیکن وہ اس موقع پر سجدے سے فرار اختیار کرتے تھے، سجدے سے دور رہتے تھے۔ تو اب ان کے لیے میدان قیامت میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، وہ کہ جو دنیا میں بھی اپنی رضا و رغبت کے ساتھ خوشی سے خدا کے حضور سر بسجود رہتے تھے، تو ان کو تو یقیناً میدان قیامت میں بھی یہ موقع ملے گا کہ پروردگار عالم کے حضور وہ سر بسجود ہو جائیں۔ اب آخری بات رہ جاتی ہے کہ یہ جو پنڈلی کھولی جائے گی اس کا کیا مطلب ہے؟ یوم یکشف عن ساق، یہ پیسو وائس ہے، صیغہ مجہول ہے، یعنی کس کی پنڈلی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی ایسی ہے کہ اس حوالے سے دنیا روایات کے اندر اس طرح کی چیزیں برادران کے پاس کافی آ گئی ہیں کہ جس سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ پروردگار اپنی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا دے گا اور وہ پنڈلی کھل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ خداوند متعال جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، خدا کے پنڈلی اور پنڈلی کا ہونا اور پھر اس کا کپڑے میں ہونا، ان تمام چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سے برادران کے جو علماء ہیں وہ اس کو متشابہات میں سے بیان کر کے اس روایت کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال اصولی طور پر شیعہ علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس حوالے سے تفسیر نمونہ کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس کا حوالے کے ساتھ جو انہوں نے قول نقل کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے سمرائز کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ عربی کے اندر محاورے میں کشف ساق یا پنڈلی کا کھول دینا یہ ہول اور وحشت کی شدت اور معاملے کی سنگینی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے عبداللہ ابن عباس کا سوال ہے، جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ اس آیت کا اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں قرآن میں کوئی بات مخفی دکھائی دے
تو عرب کے اشعار کی تعبیرات کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو اس زبان کے اشعار، اس میں جو تعبیرات ہیں، اس میں جو محاورے ہیں، جو الفاظ ہیں، کنائے ہیں، وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں ان کو ذرا دیکھو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ پھر وہ خود متوجہ کرتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا۔ قامت الحرب بنا علی ساقن، اب اس شعر کا یا ابن سرے کا ترجمہ کیا ہے کہ جنگ نے ہمیں پاؤں کی پنڈلی پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہاں پر ساق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنگ کے بحران کی شدت سے کنایا ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ اتنا سخت وقت ہوگا، اتنا سخت وقت ہوگا کہ اس موقع پر جب انہیں کہا جائے گا کہ تم سجدے کے لیے آؤ تو وہ سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے، یعنی ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی، ان کو اس توفیق سے محروم کر دیا جائے گا۔ معاملہ تو بہت سنگین اور خوفناک ہوگا، اور وہ کرنا بھی شاید چاہیں مگر اس موقع پر انہیں اس توفیق سے محروم کر دیا جائے گا۔ مزید سمجھایا گیا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خوفزدہ ہوں گی اور ان کے چہرے کے اوپر ذلت کی مار ہوگی، اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ یہ اس توفیق سجدہ سے کیوں محروم رہیں گے، اس لیے کہ دنیا میں جب سلامت تھے اور انہیں سجدے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے حبیب مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، یہ جو اس بات کو جھٹلانے والے ہیں، اس بات کو، اس کام کو جھٹلانے والے ہیں، اس کلام کو جھٹلانے والے ہیں، مجھے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بالکل اس وقت ہوتا ہے کہ جب بڑا اپنے کسی چھوٹے کو یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں جو کام دیا تھا تم نے انجام دے دیا، اب جو تمہاری بات کو نہیں سن رہے ہیں میں جانوں اور وہ جانے، تم بے شک پریشان مت ہو، تمہیں کبھی تک خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ اب وہ والا لفظ استعمال ہو رہا ہے پروردگار کی طرف سے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم رفتہ رفتہ، درجہ بدرجہ، گریجولی، بٹ بائی بٹ، رفتہ رفتہ تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ من حیث لا یعلمون، دیکھیے اصولی طور پر اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو تین ممکنہ صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود ہی متوجہ ہو جائے کہ کام غلط ہو گیا اور وہ توبہ کر لیتا ہے، یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے اور بہت اچھی سچویشن ہے۔ دوسری ایک سچویشن وہ ہوتی ہے کہ خدا اسے ابتلا کا تعزیانہ لگاتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا کوئی جھٹکا، زلزلہ، تھوڑا سا، کہ جس کے ذریعے سے اسے متوجہ کیا جائے کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، جس کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی وہ پہلی سچویشن کہ جس میں وہ خود ہی متوجہ ہو گیا اور وہ توبہ کی طرف آ گیا اور اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ دوسری سچویشن، دوسرا سیناریو کہ جس کے اندر اس نے گناہ کیا اور پھر خود سے متوجہ نہیں ہوا اور پروردگار عالم نے متوجہ کرنے کے لیے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا، کوئی چھوٹا سا عذاب یا کوئی چھوٹا سا ایسا ڈوز کہ جس کے نتیجے میں وہ متوجہ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی اور اپنا معاملہ درست کر لیا، اپنا قبلہ درست کر لیا۔ تیسری سچویشن یہ ہے جس کو استدراج کہا جاتا ہے کہ جس میں بجائے پروردگار عالم کی طرف سے اس گنہگار کو کوئی تعزیانہ لگانے کے، پروردگار عالم نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ بھئی ہمارے تو مزے لگے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہے، اور اچانک اس کو گرفت میں لیا جائے اور اس گرفت کے نتیجے میں وہ عذاب کا شکار ہو جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ اذا احدث العبد ذنبا، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور جدد لہ نعمتن، اور خدا اس کے لیے نعمت کی تجدید کرتا چلا جائے، ایک اور نعمت پھر اور ایک نعمت، فید الاستغفار، اور وہ استغفار کو ترک کر دیتا ہے، فهو الاستدراج، تو یہ استدراج ہے، یعنی بٹ بائی بٹ گریجولی اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنانا۔ ایک سائل نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ میں نے خدا سے مال مانگا، اس نے مجھے عطا کیا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں نے خدا سے مال مانگا، اس نے عطا کیا، میں نے خدا سے اولاد مانگی، اس نے وہ بھی عطا کر دی، میں نے خدا سے گھر مانگا، اس نے وہ بھی مجھے دے دیا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو۔ یعنی بامعرفت تھا، وہ جانتا تھا کہ پروردگار عالم کے نظام میں استدراج بھی ایک پروویژن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ استدراج والا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہو۔ تو چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ حمد کے ساتھ ہو رہا ہے، شکر الہی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ استدراج نہیں ہے، یعنی تو ان نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کر رہا ہے، خدا کی طرف سے سمجھ رہا ہے، شکر پروردگار ادا کر رہا ہے، تو پھر یہ استدراج نہیں۔ استدراج کے اندر تو یاد خدا کو فراموش کر دینا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کا
جز ہے، عنصر ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان ڈسٹنگوش بھی کر سکتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے یہاں پر تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے حبیب مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے کہ جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں درجہ بدرجہ اس طرح سے اسے اپنی گرفت میں لوں گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُم، میں اسے ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، مگر جو میری پکڑ ہے، میری چال ہے، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، ہے کیا وجہ، کیا اے حبیب آپ نے ان سے کوئی مطالبہ کیا ہے، کوئی بل دے دیا ہے، ان کو کوئی اجرت مانگی ہے جس کے بوجھ تلے یہ لوگ دبے جا رہے ہیں؟ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی پیسوں کا بل دیا ہے کہ مثلا جو میں قرآن تم تک پہنچا رہا ہوں تو اس کا مجھے یہ بل چاہیے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو اجر مانگا بھی ہے وہ خدا کے کہنے پر مانگا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مودت اہل قربہ، وَلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور یہ بھی بتا دیا کہ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اور جو میں نے اجر مانگا ہے وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، کہ تم اگر قرابت داروں سے محبت رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ گے، یعنی میں نے تم سے کوئی مانیٹری بینیفٹ تم سے نہیں مانگا ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے ان سے کوئی بل مانگا ہے، کوئی اجر مانگا ہے، کوئی مزدوری مانگی ہے جس کے بوجھ تلے یہ لوگ دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ جس کو یہ لوگ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، اے حبیب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، اپنے پروردگار کے فیصلے کے مطابق صبر سے کام لیجئے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور صاحب حوت کی طرح سے نہ ہو جائیے۔ حوت کہتے ہیں مچھلی کو، صاحب حوت یعنی مچھلی والے کی طرح سے مت ہو جائیے۔ مچھلی والے سے مراد جناب یونس علیہ السلام، کہ جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تسبیح پروردگار کی، جس کے بعد پھر ان کا ترک اولا وہ معاف ہوا، اور پھر اس کے بعد انہیں واپس اس مچھلی نے اگل دیا۔ البتہ یہ بات آگے چونکہ کنٹینیو ہوگی تو انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ یہاں پر جو اگلی آیت ہے، اگلا حصہ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے جس پر یہ صفحہ مکمل ہو رہا ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو اے حبیب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، اپنے رب کے فیصلے کے مطابق، یعنی وہ اگر نہیں مانتے کوئی بات نہیں، وہ نہیں مانتے تو ان کو چھوڑ دیجئے، دوسروں کو پیغام دیجئے، دوسرے نہیں مانتے تیسروں کو پیغام دیجئے، تیسرے نہیں مانتے چوتھوں کو پیغام دیجئے، مگر جو پیغام سننے کے لیے تیار ہے آپ اس کو پیغام دیجئے، جلدی مت کیجئے۔ صاحب حوت کی طرح سے اپنے وادی کو، اپنی بستی کو جہاں پر اس وقت آپ اپنا کام کر رہے ہیں اس کو آپ نے ترک نہیں کرنا۔ اذ نادا وہوا مغزوم، کہ جب اس نے ندا دی، جب اس نے پکارا اس عالم میں کہ وہ رنج و غم میں گرفتار تھے، اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ حبیب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح سے مت ہو جائیے گا۔ یہ بات آئی تھی کہ صاحب الحوت سے مراد جناب یونس علیہ السلام ہے۔ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود جناب یونس علیہ السلام نے ایک ترک اولا تو کیا، جس کا پہلا رخ یہی تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے عذاب کے لیے بد دعا کی، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جلدی کی۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ مقام تمام رسولوں سے بلند ہے، بالا تر ہے، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب بہرحال آپ یونس علیہ السلام جیسا رویہ مت اختیار کیجئے گا، یعنی اب جب ہم کہیں گے تو ظاہر ہے کہ اسی طرح سے کہیں گے کہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود ان سے ایک ترک اولا ہوا، اگرچہ وہ گناہ نہ ہو، جسٹیفائیڈ ہو اس بد دعا کے اندر، مگر بہرحال اگر وہ بد دعا نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔ اور پھر بعد والا جو معاملہ تھا وہ تو اور بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں انہیں مچھلی کے شکم میں ایک عرصہ گزارنا پڑا۔ اذ نادا وہوا مغزوم، کہ جب انہوں نے ندا دی اور وہ اس عالم میں ندا دے رہے تھے، یعنی پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ جب وہ انتہائی رنج و اندوہ میں تھے، انتہائی غم کی کیفیت میں تھے۔ اب یہاں پر یہ جو نادا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ جب انہوں نے ندا دی؟ ایک تو وہی بات کہی گئی کہ جو جناب یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے، اور اس کے لیے وہ لفظ آیا بھی ہے قرآن مجید کے اندر کہ انہوں نے ندا دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا، یعنی غلطی میری ہی ہے۔
تو یہ جناب یونس علیہ السلام کی جو تسبیح ہے، ایک قول یہی ہے اور یہی مشہور قول بھی ہے کہ یہ جو نادا ہے اس سے یہی جناب یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے کہ جب وہ شکم ماہی کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پھر پروردگار عالم نے انہیں یہ توفیق دی کہ انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اعتراف کیا اور وہ ترک اولا جو تھا اس کے حوالے سے توبہ پیش کی۔ ایک دوسرا قول بھی ہے کہ جناب یونس علیہ السلام جو بد دعا کر چکے تھے اس کو یہاں پر ریفر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ انتہائی رنج کی کیفیت میں تھے قوم کے بیہیویئر کی وجہ سے، تو اس موقع پر انہوں نے ندا دی۔ تو امکانات تو دونوں ہیں، مگر زیادہ تر مفسرین نے وہ جو پہلا قول ہے کہ جو تسبیح انہوں نے کی تھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اب آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، کہ اگر اللہ کی مہربانی ان کے شامل حال نہ ہوتی، ان کے رب کی مہربانی، ان کے رب کی نعمت ان کے شامل حال نہ ہوتی، لنبذ بالعراء، تو وہ پھینکے جاتے بے آب و گیا کھلے میدان میں، وہوا مذموم، لنبذ بالعراء وہوا مذموم، اس حالت میں کہ وہ قابل مذمت ہوتے۔ یعنی ایک تو وہ والی پوزیشن ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے شکم ماہی میں اس ترک اولا کی وجہ سے ان کو رہنا پڑتا، اور ہم دوسری جگہ پر یہ پڑھ چکے ہیں، پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جناب یونس علیہ السلام اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں تسبیح نہ کرتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اسی مچھلی کے شکم میں قیامت تک رہتے۔ تو ایک تو یہ والی کیفیت تھی، تو پروردگار عالم نے اس کے حوالے سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی، ان کے شامل حال ہوئی توفیق پروردگار، انہوں نے پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا، جس کے بعد پروردگار عالم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور انہیں واپس زمین پر لا کر رکھ دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جناب یونس علیہ السلام جس موقع پر مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے معنوی اعتبار سے تو ان کا جو ترک اولا تھا، اس کا اثر جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، مگر جناب یونس علیہ السلام جسمانی اعتبار سے تو بہرحال انتہائی کمزوری محسوس کر رہے تھے، ایک طرح سے بیماری کی وہ کیفیت تھی، جلد کے اوپر کھال کے اوپر بھی اس کے اثرات تھے، تو پروردگار عالم نے اس کے لیے وہ انتظام کیا جس کا ذکر سورہ صافات کے اندر ہے، آیت نمبر 145 اور 146 کے اندر، کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو ڈال دیا اس چٹیل میدان میں جبکہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر اگا دیا شجرۃ من یقطین، ایک کدو کی بیل کو، کدو یعنی پھل بھی ان کو مل جائے، ان کے لیے غذا کا انتظام بھی ہو جائے، ان کے اوپر سایہ بھی ہو جائے، اور اس کے پتے وغیرہ اس طرح سے ہوں کہ جس کے اوپر وہ آرام بھی کر سکیں۔ اور یہ بھی بعض محققین نے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ پتے اس طرح کے تھے کہ وہ انسیکٹیسائیڈ بھی تھے، کہ جس کی وجہ سے حشرات الارض جو ہیں، جو انسیکٹس ہیں، وہ دور رہتے تھے۔ تو جناب یونس علیہ السلام پھر پروردگار عالم کی مرضی سے اور پروردگار عالم کے حکم سے آہستہ آہستہ بحالی اور ریہیبلیٹیشن کے فیز کی طرف آنے لگے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے پھر انہیں منتخب افراد میں شامل رکھنے کے ساتھ ساتھ داخل رہنے دیا نیکوکار بندوں میں، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جناب یونس علیہ السلام سے نبوت کو چھین لیا گیا، وہ اسی منزل اجتباء پر، وہ اسی منزل انتخاب پر رہے، کیونکہ بہرحال معاملہ ترک اولا کا تھا، کسی گناہ کا کوئی امکان رسولوں سے یا نبیوں سے نہیں ہوتا۔ اب جو آخری دو آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم پھر کفار کے اس بیہیویئر کو بیان کرتا ہے، ان کا ریئیکشن، کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ یعنی جب وہ یہ ذکر سنتے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے گھور گھور کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متزلزل کر دیں، انہیں اپنے پائے ثبات سے ہٹا دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی تو یہ کوشش تھی اور وہ یہ کوشش کیا کرتے تھے، مگر انہی کے سامنے پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقامت کا معاملہ تھا، جو پیشنس اور پیغمبر اکرم کا جو ٹالرنس ہے کہ وہ پروردگار عالم پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو فیس کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے اردو کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مجھے ایسا دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے کھا جائے گا،
یعنی نگاہوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے اس طرح سے متاثر کرنا کہ سامنے والا بہت زیادہ اوفینڈڈ فیل کرے کہ جیسے یہ مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے افراد تو اس کے اندر پریکٹس کر کر کے، مشق کر کر کے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ مسمرائز کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے سامنے والے کو کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسی کے اندر ایک نظر بد کا فنومنا بھی آ جاتا ہے۔ لہذا بہت سے عوام میں سے تو بہرحال بہت سوں کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ اس آیت کو گویا وہ اپنے گھر کے اندر لٹکاتے ہیں مختلف تغروں میں بنوا کر، اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ نظر بد کا علاج کریں، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے بہرحال۔ لیکن یہاں پر جو چیز زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی گھور کر دیکھنا، ایک نظر کے ذریعے سے سامنے والے کو اس طرح سے احساس دلانا کہ وہ بہت اوفینڈڈ فیل کرے کہ گویا اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوئی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ افراد جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کو متزلزل کر دیں۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ یہ ذکر سنتے ہیں تو ظاہر توحید کا ذکر انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ وہ شرک کے عادی ہیں۔ وہ یقولون انہ لمجنون، اور وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پاگل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات، مضمون جو ہے وہ ابتدا میں بھی آیا تھا اسی سورہ کے اندر، اور اختتام میں ایک مرتبہ پھر اسی بات کو بیان کر دیا گیا، اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے ایک کامنٹ کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ نہیں ہے مگر یاد دہانی تمام جہانوں کے لیے۔ یہاں پر ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو بہرحال ذکر سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، خود قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ جن کو دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے ذکر سے تعبیر بھی کیا ہے، ذکرن رسولہ۔ تو یہاں پر بھی پروردگار عالم نے گویا مجسم ذکر، کہ جو مجسم قرآن ہے، کہ جو قرآن مجید کی عملی شکل ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہا کہ یہ یاد دہانی ہے عالمین کے لیے۔ ہم پہلے پڑھ چکے کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کی تہمت لگائی گئی، تو اسی سورہ کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ حبیب آپ یقیناً خلق عظیم کی منزل پر ہیں۔ اور یہاں پر اختتام پر جب واپس اس مجنون کی تہمت کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا، تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ہمارا حبیب یاد دہانی ہے، ذکر ہے، اسے دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور یہ عالمین کے لیے یاد دہانی کا سامان ہے، کہ جس پر الحمدللہ اس آیت پر سورہ نون والقلم کا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔